أيمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه احباب جی وقار ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان عالم اسلام کی ایک عظیم ہستی علم و عمل کا پیکر جن کا شمار آپ کے لیے اگر ایک مرتبہ خوش قسمتی ہے تو میرے لیے دوہری خوش قسمتی ہے کہ میرے والد گرامی کے ہم سفر بھی ہیں ہمارے مربی و مشفق بھی ہیں ہمیشہ ہماری رہنمائی اور ہمیں ارشاد فرمانے والے ہیں اور فیملی ریلیشن پر بھی انہوں نے ہماری تربیت کی آج اس مسجد کا امام و خطیب ہونے کے حوالے سے میں کیونکہ مجھے اس وقت فوری طور پر آمد کی توقع نہیں تھی قبلہ کے تو مجھے جانا ہے پروگرام پر لہٰذا میرے لیے میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک کا سامان ہے اور ہمارے قلب و روح کے لیے بھی تازگی کا یہ سامان ہے اور میں حضرت علامہ مولانا بدر الزمان صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ حضور تشریف لائیں ادھر آگے آپ کی مہربانی اور قبلہ کا مقام تو یہ ہے اور میں تو جناب کے در کا خاک رو تو آئیے نعروں کی گونج میں استقبال ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہم تلاوت قرآن مجید میں مصروف تھے تو نعروں کی گونج میں استقبال کریں قبلہ کا نعرہ تکبیر کوئی کرسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری
علماء کرام شان علماء کرام مجھے میرے بزرگوں سے شاباش کی مل رہی ہے. علامہ بدر الزمان صاحب نے فرمایا آپ قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں, جو کمی تھی وہ آپ کی حوصلہ افزائی سے پوری ہو جائے گی. بسم اللہ. ماشاءاللہ سارے احباب تشریف رکھیں. یہ شروع سے تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جائیں. علماء نے آنا ہے انشاءاللہ تعالی. آپ زیارت کریں گے اور قبلہ استاد جی کی سرپرستی میں زیارت ہوگی. تو یہ آپ کی حاضری جو ہے ماشاءاللہ یہ بڑی آپ کے لیے خوش قسمت ہے. ایسے مواقع زندگی میں کبھی کبھی ملتے ہیں. تو میں اس پاک محفل کے مہمان خصوصی میری مراد محترم الحاج جناب محمد افضل بوکر صاحب المعروف مکہ والے, ان سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ آپ سارے ہی معزز ہیں, محترم ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس پاک محفل میں ہمارا آنا مل بیٹھنا قیامت کے دن ذریعہ نجات بنا دے. تو اب کیونکہ ٹائم کی پابندی انشاءاللہ تعالی, تو ساتھ ساتھ فوراً جیسے جیسے علماء تشریف لائیں گے ساتھ ہی ان کا انشاءاللہ تعالی جو ہے استقبال بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ خطابات بھی ہوں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. عالم اسلام کے عظیم قاری قرآن جناب قاری تاج المکی صاحب, عالم عظیم کے عظیم قاری قرآن قاری جو ہے تاج صاحب المکی راول پنڈی سے تشریف لائے, اسلام آباد سے تشریف لائے. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو اب اس تلاوت جو ہے اس مقدس محفل کا آغاز جو ہے تلاوت کلام پاک سے چند آیات میرے ہم نام, میرے ہم کام, میرے پیر بھائی, استاد بھائی, دادا صاحب کے امام, صاحب کا امام حضرت پیر صاحب دادا قاری محمد اکرم فیضی صاحب, ان سے ملتمس ہوں کہ 2-3 آیات قرآن کریم کی جو ہے ماشاءاللہ قاری غلام رسول صاحب کی یاد تازہ کرتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة سبحان الله ما شاء الله. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. سبحان الله ما شاء الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. سبحان الله ما شاء الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ یہ تھے زینت القرآ فخر القرآ جناب قاری صاحبزادہ محمد اکرم فیضی صاحب جو کہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے. اب تلاوت کلام پاک کے لیے چند آیات میں دعوت دیتا ہوں جناب زینت القرآ استاذ القرآ جناب قاری ظفر اقبال صاحب تشریف لاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عظمت قرآن، عظمت صاحب قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارکباد کے مستحق ہیں زینت القرآ فخر القرآ جناب قاری محمد اکرم فیضی صاحب، جنہوں نے بہت سارے حفاظ پیدا کیے اور ان کی سرپرستی ہمارے استاد محترم مفتی اعظم امریکہ جناب مفتی محمد قمر الزمان عبد الرحمن قمر صاحب
میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ مجھے لاہور میں علامہ شمس الزمان قادری صاحب لائے تھے اور بہت عرصہ سمناباد میں رہا. آج پہلی مرتبہ استادوں کی شفقت میں چند آیات پڑھوں گا. تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے اور یہ مفتی صاحب کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضری عطا فرمائے اور ہر بیماری سے انہیں شفا عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ذلك الكتاب لا ريب فيه سبحان اللہ ماشاء اللہ. هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. یہ تھے جناب زینت القراء، فخر القراء، استاذ القراء جناب قاری ظفر اقبال صاحب. اب تلاوت کلام پاک کے لیے اب دیکھو نا ماشاءاللہ یہ کتنا پیارا یہ پروگرام جو ہے، یہ جو ہے قرآن کانفرنس. تو اس کانفرنس کے اندر قرآن پڑھا جائے، تو جب قرآن پڑھا جائے تو پھر اسے حکم بھی ہے کہ کان لگا کر سنو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اللہ کا حکم ہے کہ جب قاری قرآن پڑھے تو
تو اسے خوب کان لگا کر سنو. یہ احترام ہے تلاوت کلام پاک کا سننے کے لیے. وہاں سے دور چپ رہو. چپ رہنے سے مطلب یہ ہے کہ دنیا کی باتیں مت کرو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ یہ کہنا علماء اساتذہ تشریف فرمائیں، فرماتے کہ یہ کہنا جائز ہے تاکہ تمہاری بھی زبان ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جب قاری قرآن پڑھتا ہے تو اس کے لیے آپ محبت کے ساتھ قرآن سننے کے. دیکھو یہ کتنی خوش قسمتی ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ ان سے باتیں کر رہا ہے. تو کتنا یہ انعام ہے. تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے مہمان بلائے ہوئے اکاڑا سے ماشاءاللہ زینت القرہ فخر القرہ جناب قاری مظفر علی کھرل صاحب، ان سے مزارت تشریف لائیں اور اللہ کے پاک کلام سے سامعین کے دلوں کو منور فرمائے. نعرہ تکبیر. یہ اتنی سستی بھائی، دیکھو کتنا پیارا ذکر اور کتنی پاک محفل، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اور بزرگوں کی سرپرستی میں سامنے تو اپنی محبت کا اظہار کرو. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. قرآن کانفرنس، صاحب قرآن کانفرنس، علماء اہل سنت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. وهو يدعى ماشاء اللہ. والله لا يهدي القوم الظالمين. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ولو كره المشركون.
سبحان اللہ والحب ذو العصف والريحان سبحان اللہ فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار سبحان اللہ ماشاء اللہ وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ ماشاء اللہ رب المشرقين ورب المغربين سبحان اللہ رب المشرقين ورب المغربين سبحان اللہ فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ تھے زینت القرہ فخر القرہ جناب قاری مظفر علی کھرن صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اللہ کے پاک کلام کی تلاوت فرما رہے تھے تو اب تھوڑا سا ذائقہ جو ہے بدل جائے تو میں چاہتا ہوں کہ اب نعت ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ زینت القرہ فخر القرہ جناب قاری تاج محمد علوی صاحب ان کے جو ہے تلاوت ہوگی تو اب میں ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے جس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں وہ صاحبزادہ ضیاء الرحمان مفتی صاحب جو کہ امریکہ سے تشریف لائے ہیں اور قبلہ کے صاحبزادہ ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خوبصورت انداز میں اور پیاری سی آواز میں ان کی آواز جو ماشاءاللہ پوری دنیا میں گونجتی ہے تو ہماری خوش قسمت یہ تشریف لائے اور امریکہ سے تشریف لائے اور ہمیں اللہ کے نبی کی نعت سنانے کے لیے تو ان کے ہم مشکور ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور جناب میں سب کو داد دینے کے لیے وہ جو ہے نعرے کی گونج میں حضرت کا استقبال کرو ضیاء الرحمان مفتی صاحب کا انشاءاللہ پھر نعت سننا انشاءاللہ خوب مزہ آئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ عظمت قرآن عظمت علماء کرام عظمت ثنا خان مصطفیٰ جناب صاحبزادہ ضیاء الرحمان مفتی صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
تبسم کی خیرات ماحول کو دے، تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے شنیابی، ایک شیریں جھلک، ایک نوری جھلک، ایک شیریں جھلک، ایک نوری جھلک، تلخ تاریخ ہے زندگی یا نبی، واہ واہ تبسم کی اے نبی دے مسیحا، تیری کون کا حال عیسیٰ کی بیلوں سے اب تر ہوا، اے نبی دے مسیحا، تیری کون کا حال عیسیٰ کی بیلوں سے اب تر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چلنے پر دریا نبی، تبسم کی کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنا لی اغیار نے، سبحان اللہ کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنا لی اغیار نے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیا سے تجھے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، ہم سے نہ کر دکار امتی یا نبی، تبسم کی سچ میرے دور میں ظلم ہے، عیب ہے، جھوٹ فن عظیم آج لاریب ہے، سچ میرے دور میں ظلم ہے، عیب ہے، جھوٹ فن عظیم آج لاریب ہے، ایک اعزاز ہے جہل و بے روی، ایک اعزاز ہے جہل و بے روی، ایک آزار گیا کہیں یا نبی، اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ، سچ میرے دور میں ظلم ہے، عیب ہے، جھوٹ فن عظیم آج لاریب ہے، ایک اعزاز ہے جہل و بے روی، ایک اعزاز ہے جہل و بے روی، ایک آزار گیا کہیں یا نبی، دے تبسم کی یا نبی، اب تو شعبے حالات نے تیری یادوں
دیکھ لیتے طائب کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی دیکھ تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی نبی ماشاءاللہ خوبصورت آواز اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر یہ ہمارا پیارا بھائی نعت پڑھتا ہے. جب بھی میں سنتا ہوں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے. تو خوش قسمتی ہماری پہلے بھی جب جلسہ ہوا تھا تب بھی تشریف لائے تو ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اب پھر ہوا تو پھر بھی تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ باری باری پہ اللہ تعالیٰ صاحبزادہ صاحب کو برکت نازل فرمائے. اب میں نعت خواں جو ہیں ماشاءاللہ وہ ہمارے دوسرے وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان جناب عبدالسلام صاحب اسی ادارے کے فاضل ہیں, یہیں پہ پڑھے ہیں. تو ہماری دعوت میں تشریف لائے, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ ساتھ ان کے والد گرامی تشریف لائے زینت القرآن جناب قاری محمد اکرم قاضی صاحب, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح جناب سارے ہمارے جو ہے نا محترم بزرگ تشریف لائے, محبوب عالم صاحب جی, تو ان کا ماشاءاللہ پوتا جہاں قرآن کریم کا حافظ ہوا ہے تو اس کی بھی دستار بندی ہوگی. اب میں تلاوت کلام پاک کے لیے ملک پاکستان کے بلکہ عالم اسلام کے عظیم قاری قرآن جناب قاری محمد تاج علوی المکی ان کی خدمت میں گزارش تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے اپنی پیاری آواز سے سامعین کے دلوں کو منور فرمائیں. سارے دوست مل کے نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت قرآن, عظمت صاحب قرآن, علماء اہل سنت جناب قاری محمد تاج علوی صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب. فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب
الكفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. سبحان اللہ ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. حمد قرآن. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون. سبحان اللہ ماشاء اللہ. وإلهكم إله واحد. سبحان اللہ ماشاء اللہ. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. سبحان اللہ ماشاء اللہ. وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ ماشاء اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. سبحان اللہ ماشاء اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ
بكما تكوّمان سبحان صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے زینت القرہ فخر القرہ جناب قاری محمد تاج علوی المکی. ماشاءاللہ انہوں نے عرصہ مکہ پاک میں گزارا. ویسے ماشاءاللہ پوری دنیا پھرتے ہیں تو ماشاءاللہ اس مسجد کے سابقہ امام بھی ہیں. اس مسجد کے سابقہ امام بھی ہے. بارک اللہ تبارک اللہ. تو ہماری خوش قسمتی کہ پوری دنیا پھرنے والے اور ہمیشہ مکہ اور مدینہ کی تڑپتے رہتے ہیں تو تشریف لائے. ہم ان کو لاکھوں نہیں کروڑوں مرتبہ خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے راول پنڈی سے جو ہے نا میسج آیا کہ میں نے لازم آنا ہے, میں نے اشتہار پڑھ لیا ہے, میں ضرور پہنچوں گا. تو ان کا دوبارہ پھر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ اب جناب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے ملک پاکستان کے عظیم شناخوان ہمارے محلے میں 2-4 مرتبہ پہلے بھی اس مسجد میں بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. تو ان کی آواز خوب گونجی ہے تو سارے ماشاءاللہ اس انتظار میں ہیں کہ وہ آئیں اور ہم آواز سنیں. تو پورے پاکستان میں جاتے ہیں ماشاءاللہ. تو جناب میں دعویٰ دیتا ہوں جناب عبدالسلام صاحب ثناءخان مصطفیٰ عبدالسلام قادری صاحب سے ملتمس تشریف لائیں اور ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر. اتنا پیار سے محبت کے ساتھ استقبال کریں گے اتنا پیاری نعتیں آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. عظمت قرآن. عظمت صاحب قرآن. عظمت علماء اہل سنت. ثناءخان مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ میری خوش بختی کہ علماء حق اہل سنت جلوہ گر ہیں. میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکرم فیضی صاحب اور میرے دادا استاد بھی الحمدللہ. یہ سب کی خوش بختی ہے کہ آپ حاضر ہیں اور آپ کی موجودگی میں سرکار کی بارگاہ میں پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ کریم میرا پڑھنا آپ سب کا سننا اپنی پاک عظیم بلند بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک دفعہ درود پاک اس یقین کے ساتھ پڑھیے کہ ہم پڑھتے ہیں سیدہ زہرا کے بابا ہمیں سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں. میری خوش بختی الحمدللہ قبلہ قاری صاحب کی دعائیں پورے پاکستان میں پڑھنا ہوتا ہے. آج قبلہ قاری صاحب بھی موجود ہیں, دادا استاد بھی, میرے والد گرامی قاری محمد اکرم رضوی صاحب بھی موجود ہیں. آپ سب کی یہ دعائیں ہیں اور خصوصاً قاری صاحب کی دعائیں ہیں. آپ بڑی محبتیں فرماتے ہیں. ان کی محنتیں ہیں, ان کی دعاؤں کی بدولت آج اس مقام پہ ہیں. اللہ کریم قبلہ قاری صاحب کا سایہ ہم سب پہ تعدیر قائم رکھے. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جدا جگ پروان آئے جدا
जिदा जग परवानाए, जिदा जग परवानाए, जिदा जग परवानाए, बाबा ज़हरा हसनैन दाना बाबा ज़हरा बाबा ज़हरा हसनैन दाना की औकात हकीर दिए, की औकात हकीर दिए, की औकात हकीर दिए, मेरा थे कुछ भी नहीं, सारी गल मेरे पीर दिए, मेरा थे कुछ भी ना 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 ना, मेरा थे कुछ भी नहीं, सारी गल दस्तगीर दी। जेड़ा यारी खांदे बस हाथ उठाए और गए, मेरा ते कुछ भी नहीं 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 नहीं, मेरा ते कुछ भी नहीं, सारी गल दस्तगीर दिए। और आइए, क्योंकि बुजुर्ग तशरीफ फरमा है और मैं कलाम भी बुजुर्गों का, पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला, आपका इंतहाई खूबसूरत और मशहूर ज़माना का नाम मैं इसीलिए पढ़ रहा हूँ ताकि हम सब की हाजिरी हुजूर की बारगाह में हो जाए। सुब्हानल्लाह 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 सुबहानल्लाह सुब्हानल्लाह। माशाअल्लाह, देखिए कैसी खूबसूरत बात है कि कारी साहब की ये मेहनत है कि एक खूबसूरत माहौल बना हुआ है। अल्लाह करीम इसे हमेशा सलामत रखे। बस इसी तरह खूबसूरत अंदाज में मीठी जुबान से कहिए सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। अज सिख मित्रां दी वधेरी क्यों दिलड़ी उदास कनेरी जी अज सिख मित्रां दी वधेरी जी अज सिख मित्रां दिवदेरी क्यों दिलड़ी उदास खनेरी दोनों विच शौक चंगेरी अज नैना लाया क्यों झड़ियां सुब्हानल्लाह सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह हाजी आपसे दुआ लेने के लिए। सुबहानल्लाह। ये इंतहाई खूबसूरत शेर है, बल्कि मेरा विजदान कहता है ये हासिल कलाम शेर है, क्योंकि पीर साहब ने जब हुजूर को देखा, मेरे आका का दीदार किया, फिर शेर लिखा।
بولیے سبحان اللہ۔ ایک صاحب نے حضور کو دیکھا تو لکھا اس صورت نو میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا جی سبحان اللہ ما اجمل کا جی سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضور کے غلام کیا کہتے ہیں، آئیے سب پیش کرتے ہیں۔ ان کا منگتا جو میرے آقا کے در کا مانگتا ہے پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ جب میرے آقا عطا کرتے ہیں تو کمیاں نہیں رہتی۔ آئے سبھی جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں آسانی سے، بچوں کو اجازت ہے، ہاتھ اٹھائیے اور لہرا کے کہیے ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ان کا منگتا میں تو ان کا منگتا میں تو ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ تیبہ والے تیبہ والے زہرا کے بابا تیبہ والے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا۔ اور آپ سبھی جانتے ہیں پہلی امتیں گناہ کرتی تھی تو ان کے چہرے پہ لکھا جاتا تھا۔ آج کون سا گناہ ہم نہیں کرتے، میرے آقا کا کرم ہے ہمارے چہرے نہیں بگڑتے۔ شاید نے بڑی خوبصورت ترجمانی کیا، بولیے سبحان اللہ۔ میرے ہر عیب
ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں۔ اور حضور کے ہر غلام کی خواہش ہے آزمت درست ہے آپ کا، بولیے سبحان اللہ۔ ہے یہ ایمان کے آئیں گے قبر میں میری، ہے یہ ایمان، بس جس کی خواہش ہے ہاتھ اٹھائے اور کہے ہے یہ ایمان کے اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست رکھتے ہیں مجھے، واللہ مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا بولو میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا عبدالسلام صاحب، یہ تھے عبدالسلام قادری صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ ماشاءاللہ ہمارے آپ سارے مہمان خصوصی، استاد جی کا حکم ہے کہ جو بھی اس محفل میں آئے وہ سارے مہمان خصوصی ہیں۔ میں سب کو جو ہے نا آپ دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ استاد جی کی طرف سے قاری جان باروی صاحب تشریف لائے، جناب صاحبزادہ مفتی غفور الزمان صاحب تشریف لائے، یادگار اسلام حضرت علامہ مولانا امام بخش اختر سیالوی صاحب تشریف لائے، جناب قاری ناصر صاحب تشریف لائے، جناب محترم شیخ نصر اللہ صاحب تشریف لائے، ہاں جی، اور جناب حاجی محمد رفیق صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جناب قاری غلام فرید صاحب، جناب قاری مرغوب قادری صاحب، جناب قاری ذوالفقار صاحب تشریف لائے۔ ہاں جی ماشاءاللہ یہ سب کا، اور جتنے وفاد یہاں پہ ماشاءاللہ، یہ آپ لوگوں کی پورے محلے کی خوش قسمتی ہے کہ یہ سارا جو ادھر نور برس رہا ہے یہ قبلہ استاد جی کو دعائیں دے، یہ ان کی محنت، ان کی کوشش اور ان کا تعامل سے یہ ادارہ عرصہ دراز سے اس مسجد میں چل رہا ہے، اور آپ ماشاءاللہ 21 حافظ قرآن ہوئے۔ آپ نے یہ سب نے دل میں خیال کیا ہوگا کہ جی وہ اس کے اندر جو ہے فلیکس میں تو 20 لکھے ہوئے، تو قاری صاحب نے 21 کہہ دیے، تو 21 اس لیے کہ استاد محترم کے پیارے پوتے جناب صاحبزادہ شاہ میر مفتی صاحب
جو کہ رضاء الرحمان مفتی صاحب کے صاحبزادہ ہیں، انہوں نے آج سے 3 سال پہلے 4 سال جو ہے قرآن کریم یہاں 6 سال بلکہ پہلے قرآن کریم یہاں حفظ کیا، دستار بندی نہیں ہوئی تھی، تو کل قبلہ استادی سے میں نے ریکویسٹ کی کہ یہ صاحبزادہ صاحب کو بھی بیچ میں شامل کرو اور اپنے دست مبارک سے جو ہے ان کو جو دستار بندی بھی کرواؤ یہاں پہ اور سند بھی پیش کرو۔ تو یہاں جتنے حفاظ ہیں ماشاءاللہ 3 ایسے ہیں جن کو جو ہے اسناد دینی ہے، باقی 18 ایسے جن کی دستار بندی بھی ہے ساتھ ساتھ، اور ان کو جو ہے استاد محترم اپنے ہاتھ مبارک سے جو ہے وہ جو ہے اسناد بھی پیش کریں گے، دستار بھی بنوائیں گے۔ آپ سارے اس کی خوبصورت منظر کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو میں تھوڑا سا خاموش تھا انتظار میں کہ اس سارے علماء آ جائیں، انشاءاللہ پھر بھی یہ جو پاک محفل ہے، یہ مقدس نورانی روحانی وجدانی اس کی جو صدارت فرما رہے ہیں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں شخصیت، میری مراد عظیم شخصیت صاحبزادہ حضرت علامہ شیخ الحدیث پروفیسر محمد بدر الزمان قادری دامت برکاتہ العالیہ، ان کا دل کی گہرائیوں سے سب کی طرف سے مشکور ہوں، تشریف لائے، صدارت فرمائی۔ آپ شیخ الحدیث ہیں، جامعہ غوث العلوم نیو سمن آباد میں بڑا پرانا ادارہ جس کے سرپرست اعلیٰ میرے استاد محترم مفتی محمد عبد الرحمان قمر صاحب، جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں، تو ان کی زیارت کرنا عظیم ہستیاں ہیں جو میرے پاس الفاظ نہیں ان کی شایع نشان۔ استاد صاحب کی بلا تشریف لے آئے نا تو میں پتہ نہیں سب کچھ بھول جاتا ہوں، کہ اور دوستوں بیٹھے ہو، بزرگ ہو، میرے ساتھ ملنے جلنے والے، ان کے سامنے خوب بول لیتا ہوں۔ یہ ساری پاور اس وقت قرآن استاد جی کا ہوتا ہے، لیکن جب استاد جی میرے سامنے تشریف لے آئے تو میں بول نہیں سکتا، تو یہ ان کا حکم ہے کہ آج آپ نے اعلان کرنے ہیں سارے دوستوں کو، محلے کو والے کو جانتے ہیں، آپ سب کو، بزرگوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، اور سارے جتنے یہاں نمازی صاحبان مہربان ہیں سب کو جانتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو جو ہے نا آتے ہوئے ان کا استقبال کرنا ہے، اس لیے میں استاد جی کی طرف سے وہ لفظ میں نے بول دیے تھے کہ سارے مہمان خصوصی ہیں، ہاں جی، سب کا آنا مبارک ہو۔ اب میں 10 منٹ کے لیے تو علماء جو ہے نا وہ اپنا پیغام دے کے فوراً جو ہے نا جب 10 ہوں تو وہ 9 بھی بس کر جاتے۔ جس شخصیت کو میں دعوت دے رہا ہوں، صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا مفتی قمر الزمان قادری صاحب، ان سے ملتمس ہوں، یہ حضرت بدر الزمان صاحب کے برادر اصغر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو سلامت رکھے اور ہم سب پر ان کا سایہ، خصوصاً استاد جی کا سایہ اہل سنت پر تادیر سلامت فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا جناب میاں مشتاق صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری ریاض صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، میں اس محفل میں بطور خطیب تو نہیں حاضر ہوا، میں ایک طالب علم کے اور فیض لینے کے لیے حاضر ہوا، اور چونکہ اب حکم ہو گیا ہے بیان کرنے کے لیے، تو سٹارٹنگ ہی ہماری بڑی خوفناک ہوتی ہے۔
بیان کوئی نہیں، ایک بات کر کے اب 2 منٹ لگے 3 منٹ لگے بات کر کے ختم کروں گے۔ کشم معجون شریف کے اندر حضور سیدی فیض عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ جنید بغدادی کا ایک مرید پٹڑی سے اتر گیا، 4 دن بندہ تسبیح پھیر لینا جی تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بندہ اپنے آپ کو ایسا زاہد عابد اور ایسا فقیر اور ولی تصور کرتا ہے کہ دنیا میں سارے بیکار ہیں، ایک میں ہی بس، میں ہی میں ہوں اس جہاں میں، دوسرا کوئی نہیں۔ اس نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں آنا اور وہاں سے فیض حاصل کرنا یہ چھوڑ دیا اور کہنے لگا اپنے ساتھیوں کو، مریدوں کو، دیگر جو اس کے ساتھی تھے، پیر بھائی تھے، ان سے کہنے لگا کہ جناب بات یہ ہے اب مجھے پیر کی ضرورت نہیں، ہر روز رات کو میں جنت کے اندر وقت گزارتا ہوں اور وہاں کے میوے کھاتا ہوں۔ پیر ہو اور صاحب نظر نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، پیر ہو اور اللہ کا ولی ہو۔ جنید بغدادی کی کیا بات، آپ نے فرمایا اچھا اس سے کہنا آج رات جب جنت میں بیٹھے گا نا اور میوے کھا رہا ہوگا تو ایک دفعہ پڑھ لینا لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک دفعہ پڑھ، تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا، کی لینا تصویر پھاڑ کے ہو، چلے کٹے تے کچھ نہیں کھٹیا۔ سلطان صاحب نے فرمایا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا، اور کی لینا تسبیح نو پھڑ کے جنت کے میوے کھا رہا ہے اور یاد آ گیا کہ پیر بھائیوں نے کہا تھا، پیر صاحب نے کہا تھا ایک دفعہ پڑھ لینا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جیسے ہی پڑھا وہ سارا جنت کا نظارہ ختم ہو گیا، روڑی کے اوپر بیٹھا گند کو کھا رہا۔ یہ واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، میں کینٹ سے صرف اور صرف یہاں پر، میرے یہاں پر، یہاں سے لے کے نہیں یہاں تک، بلکہ یہاں تک یہ سارے میرے رشتہ دار بھی ہیں، میرے استاد بھی، میرے چچا جی بھی ہیں، میری سند کے اوپر ان کے دستخط بھی ہیں، یہ میرے استاد بھی ہیں، یہ میرے بھائی بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، یہ میرے کزن بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، یہ میرے استاد بھی ہیں۔ میں تو یہاں پر فیض لینے کے لیے آیا ہوں تاکہ کہیں وہ پٹڑی سے میں اتر نہ جاؤں، کہیں اپنی تصوراتی جنت کے اندر بیٹھتے ہوئے کہیں گند کھانا نہ شروع کر دوں۔ ان کی اصلاح، کان پکڑ کے سیدھا کرنا، یہ چیزیں میرے لیے آج بھی فائدہ مند ہیں۔ خدا کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، میں نے اپنے استادوں کو دیکھا، استاد مفتی محمد رمضان صاحب، استاد فضل میر صاحب، میرے شیخ طریقت حضور سید والد گرامی، رب کعبہ کی قسم ہے ان کی آنکھ بند ہونے کے بعد مجھے ان جیسا نہیں نظر آیا۔ آپ وہ چاہے میری محبت کہیں، میری عقیدت کہیں، نہیں، میں نے نہیں دیکھا تقوی کے اندر۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے آج ہم آخری نسلیں ہیں جو ان ہستیوں کی زیارتیں کر رہے ہیں، جو اپنے ماں باپ سے بھی ڈرتے ہیں، اپنے شیخ اور اپنے مرشد اور اپنے استاد کے آگے بھی اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ یہ آج آخری نسلیں ہم دیکھ رہے ہیں۔
ورنہ اب عالم کا تو رجال کا دور ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اہل سنت، مفتی عبد الرحمان قمر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم دستار بندی کا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں. قرآن کریم جن بچوں نے حافظ بنے یہاں سے حفظ کیا ان کی دستار بندی کریں گے. ماشاء اللہ. علامہ محمد قاسم علوی صاحب علماء اہل سنت، شیر اہل سنت، علامہ محمد قاسم علوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم جن بچوں نے حفظ کیا ان میں ایک میرا پوتا بھی ہے، یہاں سے حفظ کیا اور ابھی امریکہ سے آیا ہوں دستار بندی کرانے کے لیے. یہ اہم دستار بندی نہیں ہوتی، ہمیں حفظ کرنا پڑتا ہے، حافظ بننا پڑتا ہے. اللہ کریم کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق اللہ العظیم. ارشاد ربانی ہے یہ قرآن کتنا عظیم ہے کہ اگر میں اسے پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو خشیت الہی سے رہ جاتا. تو پھر سناوا اس کا دل کتنا بڑا ہو، پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ عظمت قرآن اور شاید قرآن کا پہنچا ہے. یہاں پیغام دینا ہے ہم نے. بات تو آپ سوشل میڈیا پہ بہت سنتے ہیں، ہم نے تقریر نہیں کرنی. آپ بزرگ آئے گا آپ کے ساتھ میں آپ کو میں پیغام دے. میرا پیغام کیا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن کریم کو قلب محمد پر نازل کیا. ارشاد ربانی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. محبوب یہ قرآن میرا ہے، میں نے تیرے اوپر نازل کیا ہے. اور کیوں کیا ہے؟ تاکہ تو سارا بوجھ برداشت کر لے. جب تیرے منہ سے نکلے گا تو پھر وہ رحمت ہی رحمت ہوگا. پھر ہر بچہ آگے ارشاد کیا ہے؟ آگے مکمل نہیں فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. محبوب بیان بھی تو نے کرنا ہے، تیری طرف سے جو بیان ہوگا وہ میں نے کیا ان کے لیے ہے، لیکن بیان تو کرے گا. تو قلب محمد پر بوجھ برداشت کیا سرکار دو عالم نے. جب سرکار دو عالم کے منہ سے نکلا تو پھر رحمت بن گیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی قرآن پاک یاد کر لیا. تو اب میں بھی کھڑا ہوتا ہوں، استاد بدر الزمان صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں جن کی صدارت میں آج اجلاس منعقد ہوا ہے. یہ بڑے برکت والے انسان ہیں. آج یہ برکتیں جو نظر آ رہی ہیں یہ ہمارے استاد علامہ بدر الزمان کی وجہ سے. اور استاد جی بھی کھڑے ہوں گے، بچوں کی دستار بندی ہوگی، پھر ہمارے اس علاقے کے نام پر اور دنیا کے نام پر انسان عالم جناب محمد قاسم علوی صاحب ہمارے امریکہ میں تذکرے، یورپ میں بھی تذکرے، برطانیہ میں تذکرے. آپ جہاں جائیں گے
انجمن اساتذہ کے حوالے سے، ہمارے حوالے سے، ہم بھی کئی زمانے ٹیچر رہے ہیں، یہ ہمارے بڑے پرانے ساتھی ہیں، محترم ہے، مہربان ہے، تو انشاءاللہ یہ 5-10 منٹ کا آپ کو یہ پیغام دیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر باقی دوست بھی آئیں گے، تو سارے دوست کھڑے ہوتے ہیں اور بچوں کا نام مساجی بکھاتے جائیں گے. آپ بیٹھیں گے سارے، علامہ بدر صاحب کھڑے ہوں گے، یہ عاجز کھڑا ہوگا، مساجی ہوں گے اور نبی صاحب. سارے دوست تشریف رکھے تاکہ سارے دوست تشریف رکھے، مہربانی. ماشاءاللہ وہ خوش قسمت حافظ قرآن جن کی دستار بندی ہو رہی ہے. بارک اللہ، بارک اللہ. تو ان کے ماں باپ بھی خوش قسمت ہیں، اور جو ہے جن کو دستار بندی ہو رہی ہے ان کی خوش قسمتی کہ اتنی عظیم ہستیاں تشریف لائی. تو اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہوئی سب پر. تو اب میں سب سے پہلے جو ہے نا محمد صائم بھٹی، حافظ محمد صائم بھٹی وہ تشریف لائیں اور ان کی دستار بندی اور جو ہے نا وہ سند بھی حاصل کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بسم اللہ. جناب تشریف لا دیے، تھوڑا سا راستہ مل جائے تو آسانی ہو جائے گی. شاباش شاباش، مہربانی ہوگی. جناب حافظ عبد الرحمان عارف، ماشاءاللہ یہ حافظ صاحب اسی محلہ کے ہیں. اب میں جو نام بول رہا ہوں مزان چنگی سے جو ہے یہاں پہ جو حافظ میں ماشاءاللہ حافظ عبد الرحمان عارف. ماشاءاللہ ابراہیم حافظ محمد ابراہیم، حافظ محمد ابراہیم. راستہ ادھر سے حافظ صاحبان ادھر سے آئے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جناب ارسلان رحمت، یہ راستہ بچوں چھوڑ دو. اچھا یہ آئیے حافظ صاحب آتے ہیں. ارسلان رحمت، ماشاءاللہ. جناب حافظ ارسلان رحمت. حافظ ارسلان رحمت. ادھر سے آ جاؤ.
یہ اہل محلہ کے لیے خوش قسمتی ہے کہ طوفان کی بارش ہو رہی ہے، تو یہ سعادت ساری کی ساری قبلہ استاد محترم کے حوالے سے ملی ہم سب کو، اور قبلہ بدر الزمان صاحب ان کے حوالے سے۔ حافظ محمد حسن اقبال، حافظ محمد اقبال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، صاحبزادہ شفیق الرحمان صاحب، حضرت علامہ ابن علامہ صاحبزادہ پیر شفیق الرحمان صاحب، حضرت جو یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا محمد قاسم علوی صاحب، جملہ علماء اہل سنت، حافظ محمد حسن، بسم اللہ، کس کے لیے؟ بسم اللہ، حضرت جی مبارک حفظ کرو۔ ہاں جی، حافظ محمد عبداللہ ایوب، حافظ محمد عبداللہ ایوب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لا الہ الا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، حضرت سید پیر سید زبار بخاری شاہ صاحب، حضرت علامہ محمد عبدالعزیز زیاد صاحب، حضرت پیر سید عبد الرحیم شاہ صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اہل و سہلا، مرحبا۔ تھوڑے تھوڑے دوستو اگر میرے اپیل ہے پیچھے پیچھے ہو جاؤ، علماء جو ہے موقع مل جائے گا بیٹھنے کا، میری اپیل پہ بہت مہربانی، تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ، علامہ ابن علامہ حضرت احسان الحق صاحب رضا صاحب تشریف لائے، ہم ان کے بھی مشہور ہیں۔ بسم اللہ، حافظ ارسلان نظر، حافظ ارسلان نظر، ماشاءاللہ یہ حافظ صاحب کے والد نے جناب قاری نظر توسیع صاحب نے بے شمار حافظ بنائے ہیں، لیکن ان کا بیٹا حافظ ارسلان، ہاں جی ہاں حافظ ماشاءاللہ، حافظ حسان ندیم، ماشاءاللہ یہ بھی اسی محلے سے، حافظ ابراہیم اسی محلے سے، ماشاءاللہ۔ کلمہ پڑھو بے لا الہ الا حافظ مکرم مجید، یہ اسی ادارے میں رہ کر انہوں نے یہاں قرآن کریم حفظ کیا۔ حافظ مکرم مجید، بہت مبارک، ماشاءاللہ، لیاؤ، حافظ غلام محمد،
शाबाश शाबाश भाई, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। कलमशी पढ़ो भाई, कलमा पढ़ो। हाफिज अली अकबर अमीन, हाफिज अली अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बारिक अल्लाह। लाओ लाओ जी जी, लाओ लाओ, शाबाश माशाअल्लाह। जरा गौर करना भाई, मैं तो 2 जुमले देने लगा हूं। सारे दोस्तों तवज्जो फरमाएं। ये जो हाफिज साहब हैं, जिनका मैं नाम बोलने लगा हूँ, इन्होंने 2 साल में कुरान की हिफ्ज किया है और नवाफिल में कुरान करीम सुना भी दिया है, और ये कम अज कम 8वीं मर्तबा दोबारा मुझे कुरान सुना रहा है। 8 मर्तबा इसने मंजिल निकाल ली है। तो ये माशाअल्लाह, ये फैसलाबाद से आया। हम इनके जो जितनी भी टीम आई है, सबको खुशामदीद कहते हैं। और ये इस इदारे में माशाअल्लाह इस बच्चे ने मुकम्मल ये कुरान करीम हिफ्ज किया और इसने सबसे अव्वल पोजीशन हासिल की है। सबसे 100 में से इसने 97 नंबर लिए माशाअल्लाह। हाफिज साजिद अली, बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह। इन्होंने दस्तार और इसी सनत बाद में चाहिए। बिस्मिल्लाह, शाबाश शाबाश, बाद में ले बैठ लीजिए, मुझे दो। हाफिज सैयद उमर कुतब, इन्होंने इस इदारे में 3री पोजीशन हासिल की है। हाफिज सैयद उमर कुतब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। हाफिज उसामा इफ्तिखार, अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाफिज उसामा इफ्तिखार, बिस्मिल्लाह। ये मस्जिद के दरवाजे के सामने रहता है। तो इसके वालिद लेके आए कि मेरा दिल है कि मेरा बच्चा हाफिज हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने मुकम्मल कुरान करीम यहाँ हिफ्ज किया। खुशकिस्मत है वालिदैन सारे और जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज बनाया। मैं सबसे गुजारिश करूंगा अपने बच्चों को हाफिज बनाए और अपनी आखिरत को नूर बनाए। बच्चों का हाफिज कुरान, तो ये सारी मेहनत, ये सारा सेहरा जो है उस्ताद गिरामी, उस्ताद उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल रहमान खबर साहब, ये सारा सेहरा उनके सर पे है। हाफिज उसामा, खैर मुबारक, खैर। हाफिज सैयद अली कुतब, हाफिज सैयद अली कुतब, माशाअल्लाह। हाफिज सैयद उस्मान कुतब, तो सैयदों की माशाअल्लाह दस्तार बंदी भी सैयद फरमा रहे हैं। अल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाफिज सैयद उस्मान कुतब, माशाअल्लाह। हाफिज सैयद उस्मान कुतब, हाफिज मोहम्मद अबू बकर रफीक, माशाअल्लाह। दीनी घराने का बच्चा, बड़ा खूबसूरत कुरान पढ़ता है। मेरे मुराद जनाब हाजी रफीक साहब और सब उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से, उनकी मिला उस्तादी की तरफ से।
السلام علیکم ماشاء اللہ جی بڑی جلدی پہنچ گئے جی ماشاء اللہ سب کو مبارک ہاں جی جاب الرحمان بھائی اگلی سنت حافظ محمد عثمان گلفام تھوڑا سا رستہ دے دو بھائی ماشاءاللہ بارک اللہ السلام بہت بہت مبارک حافظ محمد عثمان گلفام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت قرآن عظمت صاحب قرآن عظمت حافظ قرآن لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حافظ فیضان الحق ماشاءاللہ یہ ہمارے محترم بھائی جناب حسن صاحب نے آج کل وہ امریکہ میں ہیں یہ ان کی کوشش سے یہ یہاں بچہ آیا اور یہ پورا حافظ قرآن بن کے جا رہا ہے ماشاءاللہ اور یہ ان کا مسائیہ بھی ہے اللہ تعالیٰ ان بھیجنے والوں کو بھی خوش رکھے تو پڑھنے والوں کو اللہ اجر دے ہاں کیڑے بچے حافظ شاہ میر مفتی صاحب دادا صاحب بھائی یہ جو ادارہ ہے یہ وہ ادارہ ہے جس میں لاہور میں کونے کونے سے بھی بچے آتے ہیں قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے یہاں پہ تو بلکہ باہر کی دنیا سے بھی جاپان کے 2 حافظ یہاں پہ ہوئے ہیں کتنے 2 حافظ قرآن اور ماشاءاللہ بڑے جو ہے نا جید حافظ بنے ہیں اب جناب میرے مولاد جناب ان کے والد گرامی بھی جاپان سے تشریف لائے ہوئے جناب محترم شہباز بھائی اور ان کا صاحب دادا بھی ساتھ آیا ہوا ہے جو جاپانی ہے اور یہاں پہ قرآن کریم حفظ کر رہا ہے انشاءاللہ تو جو 5-6 پارے رہتے ہیں تو یہ بہت ذہین بچہ ہے تو الحمدللہ اگلے سال اس کی بھی دستار بندی ہوگی تو سب کے ماں باپ کو جو ہے نا مبارک ہو یہ جتنے حافظ ہوئے ہیں اللہ سب کو ان کی برکات نصیب کرے اور خصوصاً ہمارے استاد محترم کو ماشاءاللہ پیر جی اللہ یہ علامہ بدر الزمان صاحب کی مہربانیاں ہیں کہ یہ اسناد جو ہے نا ساری کی ساری یہ ادارہ جو ہے غوث العلوم کی شاخ ہے غوث العلوم سرپرست اعلیٰ ہے ہمارے اس ادارے کا تو جتنی اسناد آتی وہاں سے ہی آتی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی محترم جناب جو ہے بدر الزمان صاحب کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے علماء کا بھائی جب میں غفیر ہے سارے دوست استادی کا حکم ہے اب تشریف رکھو تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ کہنا جو مان لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے حافظ سجاد صاحب کے مشکور ہیں وہ بھی تشریف لائے اور سارے علماء قاری خان محمد صاحب ماشاءاللہ گوال منڈی سے تشریف لائے ہیں اب ان کے بھی مشکور ہیں اور جن کسی کا اگر میں نام نہیں لے سکا تو سب کے ہمارے ہاتھ کھڑے جناب آپ سارے عظیم لوگ ہیں اللہ پاک آپ کی حاضری قبول فرمائے تو اب جو ہے 2-3 خطاب ہیں علماء کے خطابات ایسے ماشاءاللہ آج میرے پیر سید زوال شاہ بخاری قبلہ پرانے پیار کرنے والے ہیں اور قبلہ استاد جی کے منظور نظر ہے ہاں جی اور پرانے ساتھی ہیں ان کی محبتیں 40 سال سے دیکھتا ہوں اللہ کا دائم رکھے
पुरानी मोहब्बतें, और किबला अब्दुल रहीम शाह साहब, इनकी मोहब्बतें अल्लाह सैयद फजल शाह साहब की क़याम दायम रखे। और कितने साथी माशाअल्लाह शाह साहब, बाबा साहब, शफीकुर रहमान साहब तशरीफ लाए माशाअल्लाह, अल्लामा इब्ने अल्लामा आदि पीर ज़ादा हजरत पीर शफीकुर रहमान साहब। अब उस्ताद किबला पिछले साल भी जब आए तशरीफ लाए तो हम प्यासे रह गए थे आपकी गुफ्तगू से। जितनी आप चाहेंगे आप ही फरमाएंगे, और जितना आप हुक्म दें। उलमा की ज़ियारत बहुत बड़ा एक ये एजाज है। नबी का फरमान, मन ज़ारा आलिमन, जिसने आलिम दीन की ज़ियारत की, फकअन्नमा ज़ारनी, वो मेरी ज़ियारत कर रहा है। वमन साफ़हा आलिमन, उलमा से मिलना, मुसाफा करना, उनके हाथ चूमना अदब से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ऐसे जैसे वो मेरे साथ मुसाफा कर रहा है। वो लंबी चौड़ी हदीस है कि जो इस मजलिस में बैठा उलमा की, तो वो सब जो मेरी मजलिस में है। तो जो नबी की मजलिस में आ गया उसे अल्लाह भी कबूल कर देता है। अल्लाह आपकी मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। अब मैं किबला उस्ताद मोहतरम को माइक देता हूँ, जैसे जैसे आप हुक्म फरमाएंगे वो इंशाअल्लाह तामील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जितने दोस्त बाहर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि मंदिर तशरीफ लाए और बैठ जाएं। अब उलमा की हमने पैगामात सुने हैं। बात तबलीग तो यूट्यूब पे बहुत ही बड़ी है, सोशल मीडिया आपके हाथ में है। हमने बात नहीं करने, ये काम है, काम करना है। जब तक हम काम नहीं करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। 10 बजे हमने खत्म कर दिया, उसके बाद दुआ पढ़नी है, फिर लंगर खाना। कई को साथ देंगे और कई लोग बिठा के खिला देंगे। जो मेहमान आए दूर दूर से, ये इस्लामाबाद से तशरीफ लाए जनाब कारी मोहम्मद आज अली और मक्की साहब, कारी मुजफ्फर फेरी साहब जनाब बुखाड़ा से तशरीफ लाए। ये जो मेहमान आए हैं इनका हक बनता है कि हम इनको रोटी खिलाएं। बाकी जो आमद ना से आपको लंगर मिलेगा इंशाल्लाह आपके हाथ से दिया जाएगा। लेकिन तैयार सिर्फ रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त बाहर खड़े हुए बातें कर रहे हैं, मिटके कर रहे हैं, वो तशरीफ रखें। पैगाम क्या है? पैगाम ये है कि जिस कदर हम अल्लाह के कुरान से दूर होंगे उतना अपनी जिंदगी से दूर होंगे। शिकारी द्वारा फरमाते हैं सब साथ छोड़ देंगे, कोई साथ नहीं जाएगा। लेकिन कुरान पढ़ने वाला, वो हाफिज कुरान हो या वैसे तिलावत करने वाला हो, डेली बेसिस पर कुरान से प्यार करने वाला हो, तो जब वो खबर में जाएगा तो उनके नकीर आ जाएंगे, उनकी ड्यूटी है। और अल्लाह के जो फरिश्ते हैं वो अपनी ड्यूटी से इधर से उधर नहीं होते। जो हुक्म दिया गया है, अब मैं आयत नहीं पढ़ रहा चूंकि टाइम बहुत हो जाएगा, पैगाम देना है। तो वो जब मैयत कब्र में जाएगा, कौन मैयत? हाफिज कुरान या कुरान से मोहब्बत करके रोज पढ़ने वाला। हमारे तो घरों में ऊपर पड़े होते, मिट्टी लग जाती है चुस्तानों को, कभी उठा के खोलते भी नहीं। पढ़ने वाला जब कब्र में जाएगा तो फरिश्ते आ जाएंगे, उनको नकीर। जब उनके नकीर पूछेंगे मन रब्बु का, तो कुरान मुतशक्किल होकर सामने आ जाएगा। कुरान मुतशक्किल होकर सामने आ जाएगा। मुर्दे के माथे पे हाथ रखेगा, क्या भाई
تو سو جا، جو تو نے دنیا میں مجھ سے پیار کیا تھا آج اس پیار کا تقاضا یہ کہ جواب میں دوں۔ لیکن ہم سبا کا فرمان سبحان اللہ، ہاتھ رکھے کر کر کنومت العروج، تو ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ اب حساب کتاب میرے ذمہ ہے کوئی؟ اور جب تیسرا سوال ہوگا تو سرکار آ جائیں گے، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، کیا کہا کرتا تھا؟ غیر حاضر، غائب، یہ تو سامنے ہے۔ تو غیر حاضر کس کو کہتا تھا؟ تو غیر غائب کس کو کہتا تھا؟ یہ تو سامنے ہے۔ سامنے والوں کو غائب نہیں کہتے، یہ حاضر ہے۔ دنیا میں ناظر تھا، اب یہ حاضر ہے۔ اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو قرآن سے پیار کرو اور قرآن پڑھانے والوں سے پیار کرو، قرآن پڑھانے والوں سے پیار کرو۔ سرکار نے فرمایا دنیا میں ہر بندہ بھوکا مر سکتا ہے لیکن حافظ قرآن کبھی بھوکا نہیں ہوگا۔ فرمانے سرکار قرآن دولت ہی ایسی ہے۔ ہم کتنی تنخواہ دیتے ہیں حافظ قرآن کو؟ 5,000 10,000، لیکن اس کے کپڑے دیکھو خوبصورت، اس کی کڑی دیکھو خوبصورت، اس کی ٹوپی دیکھو خوبصورت، اس کا کھانا خوبصورت۔ کون دیتا ہے ہم کو؟ اللہ دیتا ہے۔ تنخواہ 5,000 ہے اور ہماری 1 لاکھ ہے، 1.5 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، اور ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اور روز اپنی گنڈی سے چاڑے کھاتے ہیں۔ کہ ٹماٹر نہیں لے گیا، اس نے کہا 400 روپے کلو تھا، میں کیسے لاتا؟ دہی ڈال دو۔ یہ ہمیں مشورے ملتے ہیں، لیکن حافظ قرآن کبھی دھوکا نہیں ملے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، حافظ قرآن بن جاؤ، زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو یہ پیغام ہے کہ قبر میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو اللہ کا قرآن ہے۔ تو قرآن سے پیار کرو، اور کہتے ہیں کہ حافظ قرآن سے جب کہا جائے گا کہ پڑھتا جا قرآن، اب جی چھوٹا سا بچہ 8 مرتبہ قرآن سنا چکا ہے، پکا یاد ہے، اب تو آنکھیں بند کرے گا پڑھتا جائے گا۔ جب اس کی آنکھ کھلے گی قرآن ختم ہوگا تو پتہ چلے گا کہ وہ آخری منزل ہے جہاں سے انبیاء کا کام شروع ہوتا ہے، جہاں سے انبیاء کی منزل شروع ہوتی ہے۔ حافظ قرآن کہاں پہنچ جائے گا؟ اور کہتے ہیں کہ حافظ قرآن جب بچہ ڈالتا ہے مسجد میں تو اس کی جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، وہ کی مسیطرہ بڑھان دیا یار، کوئی روٹیاں منگے گا، آپ یہ روٹیاں منگوا دے رہے، وہی کڑا کام لگا کر رشتہ دار تانے دیتے ہیں تاکہ اس کا دل ٹوٹ جائے اور یہ حافظ نہ بنے۔ قیامت کے دن اللہ کریم فرمائے گا حافظ قرآن سے، جو تمہارے رشتہ دار قریبی تیرے والدین کو تنگ کیا کرتے تھے نا، نہیں مانتے تھے، اب تجھے میں اختیار دیتا ہوں 10 بندے چن لے، جس کے ساتھ میں ہاتھ رکھے گا اسے جنت عطا کر دے گا۔ تو میں ان سے نزدیک کھڑا ہوا تھا کہ شور بہت تھا، تو علماء کی یہ توہین ہے کہ شور کے اندر کسی کو گفتگو کا موقع دیا جائے، تو میں نے کہا یہ بوجھ میں اٹھا لیتا، یہ بوجھ میں نے اٹھا لیے، اب لوگ بیٹھ گئے ہیں کہ موج میں آ گئے، اب جو بھی عالم آئے گا گھڑی سامنے لگی ہوئی ہے، 10 منٹ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں چونکہ ہمارے پیارے بھائی علامہ قاسم مولوی صاحب، اچھا یہ صرف مولوی صاحب نہیں ہے، یہ جو اسکول میں پڑھاتے تھے نا، جب سے یہ اساتذہ کی خدمت کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کہاں پہنچتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے۔ ہاں جی، لوگوں کے گھروں میں پہنچتے ہیں، جو استاد ریٹائر ہو جاتے ہیں کوئی خبر نہیں لیتا، اور خبر لینے والوں میں ہمارا یہ ساتھی سب سے آگے ہوتا ہے۔ علامہ محمود قاسم مولوی صاحب اتنے پیارے بندے ہیں، تو یہ آپ کو اپنی مختصر پیغام دیتے ہیں، اس کے بعد سے اگر الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ۔ بے حد حمد و ثنا اس ذات واجب الوجود کو جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اور بے حد درود و سلام اس ذات بابرکات پر جس کے وجود کی برکت سے اس کائنات کو وجود عطا ہوا، اور کروڑوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پر جو مصطفیٰ کریم کے اس نور کو قیامت تک امت میں پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کریم نے جس پہاڑ پر یہ نور عطا فرمایا اسے جبل نور کہتے ہیں، جس پہاڑ پر اس کو نازل کیا اسے جبل نور کہتے ہیں، جو لے کر آیا وہ بھی نور، اور جس سینے پر اترا وہ بھی سراپا نور، اور جو اس نور سے وابستہ ہو جائے اللہ کریم اس کو بھی نور علی نور کر دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ میں اس پر یہ آج مجھے یہ نقطہ سمجھ میں آیا ہے، علماء کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، مزید اس پر وضاحت ہو جائے گی، تھوڑا سا صبر کرو، میرے ٹائم سے نہ ڈولو۔ ہم پڑھتے سنتے آئے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ علماء جانتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی مہارت رکھنے والا ہے وہ عزت اور عزت معاف فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ہوگا، عزت معاف فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ہوگا۔ یہ آج میں سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مہارت تو حاصل کر لے لیکن اس کو ایمان نہیں ہے، ہو سکتا ہے بڑا ماہر ہو جائے۔ ایسے لوگ ہیں نا جی یورپ میں تیار ہو رہے ہیں، یورپ میں بڑے تیار ہو رہے ہیں، اور یہ ہم سے زیادہ اسلام پر اور دین پر وہ تحقیق کرتے ہیں، ہم سے زیادہ کرتے ہیں، اور وہ اسلام کے خلاف ایسا محاذ قائم کرنے والے علماء کے روح میں یہودیت جس انداز سے اس امت پر یلغار کر رہی ہے، اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ علماء کی شکلوں میں وہ یہودیوں کو جو ہے وہ داخل کر رہے ہیں۔ وہ بڑی مہارت رکھتے ہیں، بڑے ماہر ہیں، مسائل میں ماہر ہیں، قرآن میں ماہر ہیں، ہر شے میں ماہر ہیں، تو کیا ان کا بھی یہی ہوگا؟ مجھے سمجھ میں یہ بات آئی جو اس کا اگلا حصہ تھا نا قرآن پاک کا، والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، جو قرآن پاک پڑھتا ہے وہ